من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ جو باتیں عرض کی گئی تھیں انہی باتوں کا تسلسل آج کی گفتگو میں بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کا سوال کیا اور علم غیر نافع سے حضور نے پناہ مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، اور پناہ مانگی اعوذ بک من علم لا ينفع، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس علم کو جو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے سیکھنا چاہیے، علم کیوں سیکھنا چاہیے؟ تاکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی عبادت اور بندگی کا صحیح راستہ اختیار کیا جائے۔ علم اس لیے سیکھنا چاہیے۔ جو ایسے علم کو جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے، اس غرض سے سیکھے تاکہ دنیا میں بڑائی حاصل کرے، علماء کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے، یا یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے جدال کرے، بحث و مباحثہ کرے، بے وقوف اور کم علم لوگوں سے حجتیں اور بحثیں کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، بلکہ وہ دوزخ تک پہنچانے والا، جہنم میں لے جانے والا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جن چیزوں سے ان کے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ نے بحث و گفتگو سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں بھی ایسی ہی بحثوں میں پڑھ کر کے ہلاک اور برباد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرام کی جماعت تیار کی، جن کا وصف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اعمقهم علما، لوگوں میں وہ سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے۔ ان صحابہ کرام کی کیفیت بھی یہی تھی کہ ان کے اوپر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت رہتی، اللہ کی طرف رجوع اور انابت اختیار کرتے، کیونکہ علم کا اصل ثمرہ یہی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع اور انابت کی کیفیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ، معلومات کے ساتھ ساتھ وہ کیفیات جو انبیاء کرام علیہم السلام سے امت میں منتقل ہوتی ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ گزشتہ سنائی گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہدایت کا فائدہ اٹھانے والوں کا ذکر فرمایا
فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا، اللہ نے یہ بہترین کلام نازل کیا، ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ بار بار دہرائے جانے والے مضامین ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کلام الہی کا اثر ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر خشیت کی، رجوع الی اللہ کی، انابت کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور پھر جب یہ کیفیت اندرون میں پیدا ہوتی ہے تو پھر اطاعت اور فرما برداری لازمی ہے۔ اس لیے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے ظاہر، ان کے باطن اللہ کی نصیحت کے سامنے نرم ہو جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں اللہ کے احکام کے سامنے، اور فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی ہے اللہ کی طرف سے ہدایت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اس قرآن مجید کے اندر وہ آیات بھی ہیں جو محکمات ہیں، فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اور فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں، اور جو راسخ فی العلم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے جو متشابہ ہیں، بلکہ ان چیزوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہیں جو محکم آیتیں ہیں۔ غرض یہ کہ اس علم کا تعلق عمل سے ہے، اس علم کے صحیح اثرات ظاہر ہوں تو اس کا مطلب علم نافع ہے، اس علم کا اثر خشیت ہے، آخرت کی طرف توجہ اور انابت ہے، جیسے حدیث شریف میں فرمایا، جب آپ نے یہ فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ جب کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اسے ہدایت ملتی ہے، تو اس کی کچھ علامت ہے جس سے معلوم ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی علامت یہ ہے، اس علم نافع کی علامت، ہدایت کی علامت یہ ہے کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت، دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا، اس سے انسان کا دل ہٹ جائے اور انسان کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، والانابۃ الی دار الخلود، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی، ان کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف انابت اختیار کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر انابت کی کیفیت ہے، ان کا راستہ اختیار کرو، اور جن کے اندر انابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہی کو راستہ دکھاتے ہیں، انہی کو ہدایت پر گامزن کرتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف انابت اور رجوع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے جو دھوکے کا گھر ہے، دار الغرور ہے، اس سے دل ہٹ جائے اور آخرت کی طرف دل متوجہ ہو جائے، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ انسان کو ہدایت حاصل ہوئی ہے۔ صرف معلومات کا حاصل ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، اس علم کے اثرات ہونے چاہیے۔ پھر علم کے مختلف درجات ہیں۔ اس زمانے میں عالمگیر فتنہ ہے یہ کہ لوگ تھوڑا بہت علم حاصل کر کے اپنے کو بڑے بڑے علماء کے برابر سمجھنے لگتے ہیں، جہل مرکب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی علم نہیں ہوتا مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا گویا کنارہ نہیں ہے، زندگی پوری لگا دے انسان، اور علم کے اثرات اور علم کے جو
ثمرات ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا علم جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی انسان کو اپنے جہل کا احساس ہوتا ہے، اپنی ناواقفیت کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ بعض حدیثوں میں پیشین گوئی آئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا صاحب علم مدینہ منورہ میں ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حضرت امام مالک ہی اس کا مصداق ہے، مگر اتنے بڑے عالم تھے۔ اور ایک مرتبہ ایک سائل ان کے پاس بہت دور سے سفر کر کے آیا، اس نے بہت سے سوالات کیے، امام مالک نے چند کے جوابات دیے اور اکثر کے جواب میں یہ فرمایا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو جا کر کیا کہوں؟ تو امام مالک نے کہا کہ جو معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا، جو نہیں معلوم تھا تو مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ علم کی خاصیت ہے۔ جو لوگ بعض تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو سب کچھ معلوم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو علم حاصل نہیں ہوا ہے۔ علم جب حاصل ہوتا ہے تو انسان کو اپنے جہل کا احساس ہوتا ہے۔ علم کے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی عالم محقق اگر ہوتا ہے، تحقیق اس کی اپنی ہوتی ہے، اس درجے پر فائز ہوتا ہے۔ ہر عالم محقق نہیں ہوتا، بڑے درجات ہیں اس میں، سب کا ایک درجہ نہیں ہے، سب کا ایک لیول نہیں ہے۔ فوق کل ذی علم علیم والا معاملہ ہے کہ ایک کے بعد ایک اساتذہ ہیں، کبار علماء ہیں، تو ہر ایک عالم محقق نہیں ہوتا۔ جو عالم محقق ہوتا ہے اس کی اپنی تحقیق میں وہ متصلب ہوتا ہے، یعنی بہت مضبوط ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے اندر تشدد نہیں ہوتا، اور ان باریکیوں کو عوام الناس نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے جو لوگ بغیر پختہ علم کے اختلافی مسائل میں دخل دینے لگتے ہیں وہ اکثر و بیشتر منحرف ہو جاتے ہیں راہ حق سے اور گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ فرق معلوم نہیں ہوتا۔ علم بڑھتا ہے تو انسان کے اندر وسعت بھی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر فراخی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، اور آدمی اگر بہت تھوڑے علم پر یہ سمجھنے لگے کہ مجھے سب معلوم ہے تو پھر انسان گمراہی کے راستے پر لگ جاتا ہے۔ اس زمانے میں دشمنوں نے جو سازشیں کی ہیں ان میں سے یقیناً یہ ایک سازش ہے کہ عام مسلمانوں کا رابطہ علماء سے منقطع کر دیا جائے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جیسے گزشتہ عرض کیا گیا کہ اگر آپ کو صحیح طبیب نہ ملے تو آپ کو طبیبوں ہی میں، ڈاکٹروں ہی میں اچھا آدمی ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ علاج نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو چھوڑ کر کے جاہلوں سے رجوع ہوں اور جاہلوں سے اپنا علاج کرایا کریں، جسمانی علاج۔ ایسے ہی روحانی، علمی، معنوی اعتبار سے آپ اگر علماء کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارے علماء کو چھوڑ کر آپ جاہلوں کو اپنا مشیر اور اپنا رہبر بنا لیں۔ یہ گمراہی کا راستہ ہے، گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی فکر اختیار کرتے ہیں وہ آخرکار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائی جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان سے بھی میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی کسی نہ کسی عالم کی اقتدا کیجیے، بس فرق یہ ہے کہ ہم اس عالم کے پیچھے چلنے کو تقلید کہتے ہیں، آپ اس عالم کے پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ اب تقلید میں اتباع میں جو بھی فرق ہو، مگر ایک عام آدمی کے لیے کسی عالم کے اتباع یا اس کے پیچھے چلے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کچھ دوست ایسے ہی آئے تھے اور انہوں نے کچھ موضوعات پر گفتگو کی۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خود قرآن اور حدیث پر تحقیق کر کے عمل کرتے ہیں، اور آپ سلف کے بڑے بڑے علماء کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیثیں نہیں پہنچی تھیں یا انہوں نے حدیثیں رد کر دی ہیں، نعوذ باللہ چھوڑ دی ہیں ایسے ہی کوئی وجہ کے بغیر، آپ ایسا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی اس زمانے میں آپ دو بڑے عالموں کو مانتے ہیں، ایک شیخ عبدالعزیز بن باز ہیں، ایک ناصر الدین البانی ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز کے نزدیک چہرے کا پردہ انتہائی ضروری ہے، وہ بہت سختی سے اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اس میں بالکل نرم نہیں ہے وہ۔
اور شیخ ناصر الدین البانی کا موقف یہ ہے کہ چہرے کا پردہ بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی عورتوں کو چہرے کا پردہ کراتے ہیں، مگر چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے۔ مگر ایک بات بیچ میں یہ بھی سمجھ لیں کہ چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے جن کے پاس، ان کے پاس بھی شرط یہ ہے کہ جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور عورت کا چہرہ بناؤ سنگھار سے خالی ہو۔ عورت کا چہرہ بناؤ سنگھار سے خالی ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ان کے نزدیک چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ دونوں کے پاس حدیثیں ہیں اور دونوں اس زمانے کے علماء میں سے ہیں اور دونوں کو آپ بڑا مانتے ہیں، اب ان دونوں میں سے کس کی بات صحیح ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو بہت جرأت ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ علم نہیں ہے، بہت جرأت کے ساتھ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو دیکھیں گے، دونوں میں سے کون صحیح ہے۔ میں آپ سے صاف عرض کروں، یہ جہالت کی کھلی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کو پڑھیں گے، دونوں کو دیکھیں گے، دونوں میں سے کون صحیح بات کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو حنفی ہوں اور ان سے بہت سے مسائل میں ہمارا اختلاف بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے وہ علم اور علماء کا ادب ہے۔ ہم اختلاف کے باوجود ان کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں، احترام سے لیتے ہیں۔ اور آپ تو میری طرح پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ نے مدرسے میں وقت نہیں لگایا، میں نے تو مدرسے میں وقت لگایا، اور میں نے 8-10 سال تو عربی پڑھنے میں لگائے، پھر پڑھانے میں لگائے، مگر اس کے باوجود میں اپنے کو اس لیول کا عالم نہیں سمجھتا کہ میں ان دونوں کی کتابیں پڑھ کے ان دونوں کے درمیان ججمنٹ اور فیصلہ کر سکوں۔ اور آپ عربی کے 2 جملے نہیں بول سکتے، بلکہ اردو کے بھی 2 جملے آپ صحیح نہیں بول سکتے، اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ میں ججمنٹ کروں گا دونوں کو پڑھ کر کے، تو بس اس سے بڑھ کے گمراہی کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ چھوڑیے، آپ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیجئے، امام شافعی کو چھوڑ دیجئے، ہم ان کی مثال نہیں لیتے، ہم چلیے آپ کے 2 علماء کی مثال لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں علماء میں سے کون صحیح ہے، آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں، اور وہ بھی آج کے دور میں جب کہ کمپیوٹر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے سارا ذخیرہ حدیث ایک کلک پہ سامنے آ جاتا ہے، اور دونوں کے سامنے ذخیرہ احادیث ہونے کے باوجود دونوں کی رائے الگ الگ ہے، تو آپ ان دونوں میں سے کس کی رائے کو اختیار کریں گے؟ اب اگر جو شخص یہ کہتا ہے میں ان دونوں کے درمیان پڑھوں گا، فیصلہ کروں گا، تو میں کہتا ہوں یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ کیا آپ اس لیول کے ہیں کہ آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں؟ ہم نے مدرسوں میں زندگی گزاری، مگر ہم میں سے ہر ایک اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ہم فیصلہ کریں ان کے درمیان میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے جو بڑے علماء اساتذہ ہیں وہ اس لائق ہیں کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اور آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فیصلہ کریں گے۔ پھر کیا کرے عام آدمی؟ عام آدمی کس بات کا مکلف ہے؟ عام آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ ان دونوں میں سے جس کے علم اور تقویٰ پر اعتماد اور بھروسہ ہے، بس اس کی بات مانو، اس کے اوپر عمل کرو، تم سے اس سے زیادہ کوئی سوال نہیں ہونے والا۔ ان دونوں میں سے جس کے علم پر، جس کے تقویٰ پر آپ کو زیادہ اعتماد ہے، آپ اس کی بات کے اوپر عمل کریں۔ میں کسی مسلک پر چھینٹے نہیں مار رہا ہوں، میں ان دوستوں سے بھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، آپ کم سے کم اتنا کرو کہ آپ کسی ایک عالم کو پکڑ لو کہ آپ اس کا اتباع کریں گے، جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ اس کی بات مانیں گے، تب آپ صحیح راستے پر رہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر یہ سوچ آ گئی کہ نہیں، ہمارے بھی اسکول آف تھاٹ کے بڑے سے بڑے عالم ہوں اور کچھ نہیں ہے صاحب، ہم کریں گے تحقیق، تو پھر آج کل آپ منکر حدیث بن سکتے ہیں، قادیانی بن سکتے ہیں، ملحد بن سکتے ہیں، غامدی بن سکتے ہیں، وہ انجینئر بن سکتے ہیں، آپ کسی بھی گمراہی تک پہنچ سکتے ہیں، آپ کیونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں۔ آپ اس صلاحیت کے بغیر جب قدم رکھیں گے تو آپ گمراہی کی کسی بھی حد تک آپ جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، علم جو ہے، علم جب آتا ہے تو انسان کے اندر جن مسائل پر وہ مطمئن ہوتا ہے ان میں وہ مضبوط ضرور رہتا ہے، مگر اس کے اندر وسعت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کو اپنی کمی کا احساس بھی رہتا ہے۔ تو غرض یہ کہ علماء سے رابطہ بہت اہم ہے، اس لیے میں اپنے ان بھائیوں سے بھی جن کا ذکر ہو رہا ہے ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں، بھائی آپ کسی عالم سے جڑے رہو مضبوطی کر،
اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہم بالکل صحیح، بالکل ہم ہی تحقیق کر کے عمل کر رہے ہیں، یہ صرف دھوکے کی بات ہے۔ میں بعض حضرات سے واقف ہوں، ایک تو میرے حفظ کے ساتھی ہیں جو مجھ سے کچھ سینئر تھے، اور وہ ایک طلباء کی تنظیم سے بھی وابستہ تھے، اسلامی محنتوں سے بھی وابستہ تھے، اور ایک لمبے عرصے تک باہر رہ کے آئے، 1-2 سال پہلے یہی رمضان میں ملے۔ میں نے کہا کہ دیکھو آپ بھی جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ عمل کر رہے ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی حالانکہ وہ حافظ ہیں اور بہت کچھ دینی محنتوں سے وابستہ رہے ایک لمبے عرصے تک، اور یہی مسجد میں رمضان میں نے ان سے کہا کہ بھائی سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہے، میں نے بعض لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ تو کہا کہ بھائی بخاری میں ہے۔ میں نے کہا بخاری میں، مسلم میں، صحیح ستہ میں کہیں بھی دکھا دو۔ تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو وہ میرے وہ دوست بھی اچانک میرے سے بول رہے ہیں ایسا نہیں ہے بخاری میں، مسلم میں۔ تو میں نے کہا کہ تم 20 سال سے عمل کر رہے ہو اور تم اپنی نمازیں دہراؤ، کیونکہ تم نے ساری اندھے بن کے نماز ادا کی ہے تم نے، کیونکہ تم تو اتنا جڑے ہوئے ان کاموں سے، اور تم مجھ سے حیرت سے پوچھ رہے ہو کہ بھائی بخاری مسلم میں نہیں ہے، اور تم کو آج تک نہیں معلوم کہ بخاری مسلم میں نہیں ہے وہ روایت، آج تک تم کو پتہ نہیں ہے، اتنے برس 20 سے 30 سال گزر گئے تمہارے اس پر عمل کرتے ہوئے، اور تم کو یہ نہیں معلوم کہ وہ روایت نہ بخاری میں، نہ مسلم میں ہے، نہ صحیح ستہ میں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں امت کے عمومی فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ امت جب تک علماء سے جڑی ہوئی رہے گی، اور ایک عام آدمی اپنے کو، اپنے مقام کو سمجھے گا اور عالم کے پیچھے چلے گا تو سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ جب علم کے بغیر یہ سمجھے گا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، تو پھر وہ کسی بھی گمراہی کی حد تک پہنچے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ باقی رہ گئے یہ مسائل، ان مسائل کے اندر بہت کچھ گنجائش ہے، جس کو جس عالم کی تحقیق پر اعتماد ہو اس عالم کی تحقیق کے اوپر عمل کرے، مگر ہر عامی آدمی تو کیا محقق بنے گا، ہر عالم بھی محقق کے درجے کا نہیں ہوتا، ہر عالم کو بھی ہر مسئلے میں پوری تحقیق 100% نہیں۔ تو بہرحال بات اصل میں میری ان مسائل پر نہیں ہے، بات میری صرف اس پر ہے کہ آپ علماء سے جڑے ہوئے رہیے، اور ان کے عمل میں کمی ہو تب بھی آپ کو ان کے بغیر چارہ نہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ کہا کہ کوئی ڈاکٹر ہے، بہت فیس لیتا ہے، بہت ہیرس ہے، مگر اپنے فن کا ماہر ہے، تو آپ آپریشن اسی سے کرائیں گے، علاج آپ اسی سے کرائیں گے۔ بھائی وہ 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ لے رہا ہے، لینے دو، مگر میرا آپریشن صحیح طریقے سے ہو جائے۔ تو اس لیے آپ علماء سے، علماء پختہ کار علماء سے آپ کبھی بھی مستغنی نہیں ہیں، اور پھر اچھے لوگوں کو بھی آپ کو انہی کے اندر تلاش کرنا پڑے گا۔ اور اگر امت کا علماء سے رابطہ منقطع ہو گیا تو پھر ہر قسم کے فتنے امت کے اندر پیدا ہوں گے اور بڑھتے رہیں گے، اور آج ایسی کچھ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اس وجہ سے اپنا تعلق رکھیے اور اپنے علم سے فائدہ اٹھائیے، اللہ کی طرف رجوع، انابت اختیار کیجیے، ذکر کا، تلاوت کا اہتمام کیجیے، اعمال صالحہ کا اہتمام کیجیے، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیجیے، یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ہے۔